حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک شخص کہتا میں نے نماز پڑھی تو عشاء کی نماز تھی. یہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا، جن کے پیار کرنے والے بڑے ہوتے ہیں، ان کے گرد خوف بھی بڑا ہی ہوتا ہے، انہیں بڑا ڈر لگتا ہے، بڑی بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے ان کی. عشاء کی نماز کہتے پڑھی تو امام صاحب نے نا عشاء کی نماز میں تلاوت کی آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فرمایا جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی قیامت میں اس شر کو دیکھے گا، اس کے سامنے آئے گا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی پکڑی، رو رہے ہیں. کہتے ہیں وہ ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دینے والے، وہ ذرہ برابر شر پہ سزا دینے والے میری سفید داڑھی کو دیکھ. مالک میرے ذرے ذرے سامنے نہ لانا، لوگ تو میری بڑی قدر کرتے ہیں دنیا، میں تو بڑا پہچانا جاتا ہوں، لوگ تو میری راہوں میں پھول لیے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے بڑا نوازتے ہیں. قیامت میں رسوا نہ کر دینا، میرے لیے مشکل ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کا درد دیکھا، مجھے کوئی کام تھا تو میں چلا گیا. میں نے کہا کہ وہ اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہیں تو میں دوبارہ آؤں گا. کہتے ہیں میں تہجد کا وقت آیا تو امام صاحب وہیں بیٹھے تھے اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور زور سے داڑھی پکڑی ہوئی. کہنے لگے مالک رسوا نہ کر دینا، قیامت میں رسوا نہ کر دینا. یار جو ہدایت یافتہ لوگ تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، وہ تو سہمے ہوئے تھے، وہ تو کہتے تھے یہ اس کا فضل نہیں، اس نے بلا لیا ہے، یہ اس کا کرم نہیں. حضرت بایزید بسطامی کسی کافر کو دیکھتے تو رو پڑتے، کہتے مالک تو کتنا قریب ہے، یہ بے ایمان رہ گیا، تو نے اپنے فضل سے مجھے اپنے نبی کا غلام بنا لیا. وہ رو پڑتے. یہاں تو لوگوں کا دعویٰ ہی بڑا ہے. نمازی اللہ خیر فرمائے وہ تو دوسروں کو گھورتا ہے، وہ کہتا ہے جنت کا میں مالک کو کنجیاں میرے پاس ہیں، میں کسی اور کو گھسنے نہیں دوں گا. اور اگر 2-3 حج کر لے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ اب میرے سے پوچھ کے لوگ جنت میں جائیں گے معاذ اللہ. اور اگر وہ 2 4 5 7 دفعہ کوئی نفل پڑھ لے تو پھر وہ کہتا ہے چھوڑیں جی سارے لوگ بے عمل ہیں، میں اکیلا نیک ہوں. نہ ایسا کریں، اپنی توجہ اپنے رب پہ رکھیں، اپنی توجہ اپنے معین الملت والدین، عطائے رسول، ہند الولی، غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت خواجہ اجمیر، شاہ اجمیر، شاہ اجمیر، والی ہندوستان. آخری عمر میں نا سارا دن روتے گزر جاتا، ساری رات روتے گزر جاتے، ذرا سی کوئی بات کرتا تو رو پڑتے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری رہتی. کئی دفعہ آپ نے بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ یار تو ایک بات کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا. تو خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی سے لوگوں نے کہا کہ آپ مرشد سے بات کریں، اتنا بھی تو نہیں نہ رونا چاہیے، ہر وقت اس کے آنسو کی کریے. عاشق دا کام ہی رونا تونا تے بھی نہ رویو نہیں منظوری. یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے تے پاویں دوری. ہر وقت رونے کا کیا مطلب ہے؟ تو خواجہ قطب صاحب کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے پیر دبائے، میں نے کہا سونیا لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے، تو نے تو کمال کر دیا. 90 لاکھ آدمی مسلمان کر دیا، دنیا کچھ نہیں کرتی. تو نے 50 سال ساری رات مصلے پہ بیٹھ کے رب راضی کیا. تو شہزادہ تھا، حضور کی اولاد تھا، لیکن معین الدین تیرا ایک پلاٹ بھی نہیں. تو نے طالب علم پالے، انہیں غریبوں کو دیا، تو نے نوازا، کوئی شے نہیں تیرے پاس، ہر چیز تو نے. ساری رات روتے ہو، سارا دن روتے ہو. تو خواجہ قطب الدین صاحب کہتے ہیں میں نے جب عرض کیا تو خواجہ صاحب مجھے گلے لگا لیا، چیخ مار کے روئے. کہنے لگے قطب الدین پتر داڑھی سفید ہو گئی، جانے کا وقت آ گیا. جو تو نے نیکیاں گنوائی ہیں وہ ہیں صحیح میرے پاس، پر یار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں. تو بارگاہ تو دیکھ کتنی بڑی ہے، رسول کریم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ان میں سے ایک بھی نہیں. تو آستانہ دیکھ کتنا بڑا ہے، کیا پیش کروں گا، کیا عرض کروں گا حضور کی بارگاہ میں، کس طرح. وہ یار جو بڑے تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، وہ تو بڑی آزمائش میں تھے. لیکن میرا اور آپ کا رٹا 2 نمازیں پڑھ کے 6 نمازوں کا دعویٰ کرنا اور لمبی چوڑی کہانیاں بنانا اور اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرنا، اس سے تھوڑا باہر آئیں.